الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ میں تمہیں ایسے واضح اور صاف ستھرے رستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی اتنی واضح ہے جتنا دن واضح ہے، یعنی یہ رستہ بالکل صاف ستھرا اور ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا ہے، اتنا صاف ہے کہ اس کی رات بھی اتنی واضح ہے جیسے دن واضح ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں روزے روشن کی طرح واضح ہے، اس طرح یہ بالکل صاف رستہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ گزر رہا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری پوسٹیں، بہت ساری چیزیں، بہت ساری عبادات لوگ ان کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ پوسٹیں وغیرہ میڈیا پر شیئر بھی کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے چند کے بارے میں تو عرض کر دیا گیا تھا خطبہ جمعہ کے اندر بھی اور اس سے پہلے بھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس مہینے میں کوئی خاص عبادت، کوئی خاص روزے، خاص عمرہ اور اس طرح خاص عبادت، خاص نوافل، ان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جتنی بھی روایات نقل کی گئی ہیں وہ یا تو بالکل خود ساختہ، من گھڑت اور جھوٹی ہیں، یا پھر ان کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہر اللہ رجب و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کے بعد آنے والا شعبان یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا مہینہ ہے، اور اس کے بعد آنے والا رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ دیکھیے، یہ روایت مختلف لوگوں نے ذکر کی، مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن یہ کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ بعض کتب تو وہ ہیں کہ اگر ان کے منہج پر، ان کے نام پر ہی غور کر لیا جائے تو بعض واضح ہو جاتی ہے کہ یہ روایت، یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس کو موجودہ دور کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے محقق جو کہ چند سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے اس کو اپنی کتاب السلسلہ الضعیفہ کے اندر ذکر کیا ہے، یعنی جس میں انہوں نے موضوع من گھڑت یا ضعیف روایات کو جمع کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک کتاب الاسرار المرفوعہ فی احادیث الموضوعہ، یا اس سے ملتا جلتا نام ہے، یہ ملا علی قاری کی ہے۔ اس کتاب کے نام سے ہی واضح ہے کہ انہوں نے اس میں ان حدیث کو جمع کیا ہے جو قطعاً ثابت نہیں ہیں، لوگوں کے ہاں مشہور ہیں لیکن وہ ثابت نہیں ہیں۔ اس طرح نیل الاوطار کے اندر امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی کہ آپ نے کوئی ایسی بات بیان فرمائی ہو۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جس دن اس نے زمین و آسمان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، اور ان میں 4 حرمت والے، عزت تقدس والے مہینے ہیں۔ اور یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ قرآن مجید میں تو ان کا کہیں ذکر نہیں ہے، حدیث شریف میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 تو مسلسل متواتر ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک یہ رجب ہے، اور ان کو حرمت والا قرار دینے کا مقصد، فلسفہ، لوگوں کے لیے حج اور عمرہ کی آسانی پیدا کرنا ہے، کیونکہ ان مہینوں میں قتال، جنگ، پیش قدمی، وہ مسلمانوں کو بھی حکم ہے کہ روک دی جائے۔ تو یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کا تقدس وہ بہت زیادہ ہے، اور اس میں کیا گیا گناہ، اس کا یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب بھی زیادہ ہے جو ان میں کوئی گناہ کرتا ہے، ان کی حرمت کو پامال کرتا ہے۔ لیکن ایسی کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور ہونا یہی چاہیے کہ جو چیز جس مہینے کے بارے میں یا جس دن کے بارے میں یا جس رات کے بارے میں بالکل صحیح سند سے ثابت ہے، یا قرآن مجید میں اس کا ثبوت ملتا ہے، جیسے لیلۃ القدر کا ملتا ہے، تو وہی چیز امت کے سامنے رکھی جائے، اور جو چیز ثابت نہیں ہے اس سے بچا جائے۔ لیکن بعض لوگ اس حقیقت کو سمجھنے کی بجائے، اس کا ادراک کرنے کی بجائے، اس کو بے سوچے سمجھے ایسے ہی شیئر کیے جا رہے ہیں، اور اگر ان کو
کوئی بات بتائی جاتی ہے تو وہ اس کا بڑا غلط قسم کا ریئیکشن بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ بھی ایسا ثابت نہیں ہے۔ اور اس مہینے کے بارے میں کوئی خاص فضیلت، کوئی خاص روزے، خاص عبادات، خاص نوافل، خاص عمرہ، وہ نہ ہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ، نہ ہی صحابہ کرام سے ایسا کچھ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں، صحیح دلائل کی روشنی میں دین اسلام کو سمجھنے کی، اس پر غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔